اسی پر اگر نہ ہوتی تو فرقہ تھوڑی ہوتا. ہاں دیکھیے ابھی آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیا، مفتی صاحب نے بھی حوالہ دیا، اور یہ تمام مسالک اس حدیث کو مانتے ہیں جس میں کہا گیا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں سے ایک ناجی ہوگا. یہ ہے نا، اور سب مانتے ہیں. ایک منٹ جماعت ہوگی. ایک منٹ دیکھیں نا پلیز چلے جماعت میری اس کی انٹرپریٹیشن سب لوگ فرقے کے حساب سے ہی کرتے ہیں. کاشف بھائی لفظ لکھا ہوا ہوٹل آپ ترجمہ شیئر کریں گے. دیکھیے حدیث کے لفظ آپ خود بیان کر رہے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ٹھیک ہے، 73 فرقوں میں یہ نہیں کہا 72 فرقے ہوں گے، ایک جو ہے فرقہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے. تھوڑا سا غور کریں، 73 فرقے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 73 گروہ بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو گروہ بنیں گے یہ ظاہر ہے فکر کے اختلاف کو آپ اس نہج پر جب پہنچا دیں گے کہ دوسروں کی آپ مطلق نفی کریں گے اور اپنے آپ کو حق مطلق سمجھیں گے تو پھر آپ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیں گے. اور میں سے جنت میں کتنے جائیں گے حضور؟ ایک ہی. ٹھیک ہے، 73 میں سے اب میں بات تو کرنے نا دیکھیں نہیں، میں صرف لوگوں کے سننے کے لیے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. 72 فرقے ہوں جنت میں جا ہی نہیں سکتا. پلیز اس بات کو آپ وضاحت میں کریں. اس سے اتفاق کرتا ہوں. جب ایک آپ فرقہ بن ایک جماعت کی حضور نے فرمایا جماعت ملۃ واحدہ، اور وہ آپ کا خیال ہوگا وہ ہماری ہے، وہ ان کا خیال ہوگا وہ ان کی ہے. احتسام صاحب کہیں گے ہماری ہے، مفتی نہیں صاحب کہیں گے ہماری ہے. وہ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. یہاں سے اللہ کے رسول نے اپنی اور اپنے صحابہ کی جماعت کو فرقے سے الگ کر دیا. پتہ چلا فرقہ ہوئے جو رسول کی ٹکر میں آئے، فرقہ ہوئے جو اصحاب پیغمبر کی ٹکر میں آئے، فرقہ ہوئے جو آل بیت اطہار کی ٹکر میں آئے. فرقہ وہ نہیں ہے جو خود صحابہ اور آل بیت کے ساتھ ہو. پلیز اس چیز کے اوپر غور کریں. یہ کچھ اس میں عقیدتی بحثیں ہیں. میرا خیال ہے ٹی وی پہ آ کے ہمیں اس نہج پہ اس طرح سے نہیں جانا چاہیے کہ اس سے بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو وہ میسج دیں جس کے نتیجے میں آپ کے درمیان جو مشترکات ہیں ان کو آپ فروغ دے سکیں اور اختلافات کے اثر کو کم سے کم کر سکیں. ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ کہتے ہیں ایک فرقہ جائے گا باقی فرقے نہیں جائیں گے جنت میں، تو اس کا مطلب یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو اس کا مطلب 72 جہنم میں ہم ساروں میں سے جتنے لوگ یہ رکھتے ہیں کوئی ایک جنت میں جائے گا باقی جنت میں. مجھے بات کرنے کی، آپ مکمل کرنے کی اجازت. حضیر تسلیم ہو گئی نا سعودی عرب کو پوری طرح. اب بتائیں 72 فرقے جہنمیوں کو وہاں حج کیوں کرنے دیتے ہیں اور صرف ایک کو باہر نکالا ہوا ہے، وہ جماعت احمدیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی اور وہ جماعت ہوگی. اور ان کے اپنے بانی فرماتے ہیں کہ ہم وہ جماعت ہیں مگر 72 کی حدیث سچی. باقی سب جہنمی ہو گئے نا. ان جہنمیوں کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی خاطر مدارات ہوتی ہیں، حج کی ساری سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں. اور ایک کو نکال کے باہر پھینکا وہ ایک جماعت ہے، جماعت احمدیہ. اب یہ دلیل ایک اور شکل بن جائے گی، اختیار کر لے گی. ہو سکتا ہے یہ سارے سچے ہوں ان معنوں میں کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ ہم 73 میں ہے نا. ہر ایک کو حق، اگر ہمیں حق ہے تو ان کو بھی حق ہے. اگر ان کو حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو 73واں سمجھیں اور باقی کو 72 سمجھیں تو 72 میں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مجھے ایک اعلان کیوں نہیں کرتے کہ تم ہرگز مسلمان نہیں ہو، تم جہنمی ہو؟ جب اعلان آتا ہے تو کہتے ہیں ہم 72 ایک طرف، جماعت احمدیہ ایک طرف. اور جب اپنا سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم 73ویں جماعت ہے، 72 کے اندر بیٹھے ہوئے. اب آپ بتائیں جس ہوٹل میں 72 کمرے ہوں، 72 کو آگ لگ جائے تو وہ 73 میں کمرے والے بیٹھے رہیں گے ان کے اندر شامل ہو کر؟ وہ تو ہر آدمی نکلنے کی کوشش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لگنے کی بات کی ہے. 72 کو آگ لگ گئی یعنی گمراہ ہو گئے. اور یہ ان میں اندر بیٹھے ہوئے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہی ہیں.
تو ان کا ایک دوسرے کے خلاف جماعت احمدیہ کے مقابل پر اجتماع ان کے 72 ہونے پر سواد کر رہا ہے، اور جب 72 کا حصہ ہیں تو فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، ان کا دعویٰ کوئی کام نہیں آئے گا۔ شیعوں کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے فتوے ہیں جو سنیوں نے لگائے ہیں، شیعوں کے جوابی فتوے بھی بڑے سخت ہیں، مگر وہاں حج میں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ وہابی فرقہ توحید کے نام پر اٹھا تھا اور سارے مزار جو ان کی عزت کی گئی ان کو مٹا دیا گیا تھا، تمام احترام کی نشانیاں دور کر دی گئیں، لیکن بریلوی وہاں لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں جو داتا دربار کے سامنے بھی سجدے کرتے ہیں۔ ایسے مشرکوں کو تو وہ اجازت دے دیتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ سیاست بازی ہے، اس کے سوا کوئی بات ہی کچھ نہیں۔ تو ان کا فتویٰ بھی ویسا جیسا کہ ان کا عمل ہے۔ جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق۔ اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا۔ اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا۔ قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان ٹوٹ گیا۔ اس کے لیے ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ کرام، قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں۔ اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا